سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں. ان سے آج کچھ سیاسی باتیں کریں گے. جی آج کل سیاست بڑی گرم ہے اور عہدے بھی بانٹے جا رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی، دیگ پک گئی ہے، اب دیگ بٹنے جا رہی ہے. زرداری صاحب صدر ہوں گے، شہباز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم، اور پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز ہوں گی. اب آگے ان سے میں نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آج انہوں نے میرے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی پریڈکشن کرنی ہے، وہ بھی پوچھیں گے. پہلے ہم پوچھیں گے جی صدر صاحب کا اور وزیر اعظم صاحب کا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں. سر دیگ پک گئی ہے اور دیگ اب بٹ رہی ہے، اور دیگ جون سا ہے وہ بوٹیاں کس کے پاس جاتی ہیں، چاول کس کے پاس جاتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں یہ دیگ تو پک گئی ہے، دیگ کھائی بھی جائے گی لیکن دیگ ہضم نہیں ہوگی. اور یہ سب لوگ جس طریقے سے دھونس زبردستی اور عوام کو اعتماد میں لیے بغیر اور ایک میجورٹی کو اگنور کیے بغیر جس طریقے سے یہ سسٹم کو چلانا چاہ رہے ہیں، ایسے سسٹم نہیں چلنا. یہ سونے کے چمچ بھی دینے کا اعلان کر دیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے سونے کا چمچ سے کھلاؤں گی یوتھ کو، تب بھی یہ اس کو کور نہیں کر پائیں گی. پلس اس ٹائم یوتھ کو بڑا پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی قسطوں کا بھی اور ساری چیزوں کا کہ آپ ان کو کس طریقے سے مطلب مینٹین کریں گے. ہے کیا آپ کے پاس جس کے بہانے آپ یہ سارے وعدے کر رہے ہیں؟ جیسے کوئی 300 روپے پیٹرول کی باتیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں تھیں، 300 لیٹر فری سوری. تو اس طریقے سے یہ تو وقت گزر گیا ہے، عوام ان چیزوں میں نہیں آنے والی. بڑا مشکل ہے اس حکومت کا بننا، کیونکہ ایجیٹیشن اس کو بہت زیادہ فیس کرنی ہے. اگر بن بھی گئی اور کامیاب ہو بھی گئے تو اتنی رزسٹنس ہے، اتنی آنی ون سچویشن ہے کہ یہ 2 ماہ بہت مشکل، 3 ماہ 4 ماہ نکال لے تو نکال لے. اور اسی لیے زرداری صاحب سیانے ہیں، کیونکہ وہ ماسٹر پلانر ہیں، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ یہ حکومت بانی گرنے کے لیے رہی ہے. تو وہ ان عہدوں پہ جا رہے ہیں جو عہدے حکومت گرنے کے باوجود قائم رہتے ہیں. پلس اس کا ایک ایج بھی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں آئیدر دس سائڈ اور دیٹ سائڈ کہیں بھی، اور اپنی انہوں نے بارگن پوزیشن مضبوط بنا لی ہے. کیونکہ کم از کم زرداری صاحب تو اپنی سیٹ جیتے ہیں، نواز شریف صاحب والی حالت تو نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو تو صرف اس ایک ہار کے جتائی ہوئی سیٹ کے بہانے یہ ساری قیمت وصول کی جا رہی ہے کہ وہ بول بھی نہیں پا رہے، میڈیا پہ آنے کے قابل بھی نہیں ہیں، ذہنی طور پہ بھی ٹارچر ہو رہے ہیں. ان کو تھا کہ الیکشن میں ہم نے جی پورا پچھلی دفعہ کی طرح پلان کر لیا، آپ کو اتنے اتنے ووٹ ڈال جائیں گے، یوں ہو جائے گا سارا. وہ تو وننگ سپیچ کے موڈ میں تھے، وہ جو انہوں نے دی تھی، جس پہ بعد ہم نے ویڈیو بھی کی تھی. اور مقصد بھی یہی تھا کہ ایک دفعہ تاثر بنائیں سٹاف پہ، آر اوز پہ. وہ اسپیشل کروائی گئی تھی. حالانکہ وہ کہتے رہے ہیں لوگ کہ وہ وننگ نہیں تھی. وہ بھائی وننگ نہیں تو حکومت کے لیے کیوں بلا رہے ہیں؟ مطلب تم کیوں بلا رہے ہو؟ جس کی سیٹیں زیادہ اس کو بلانے دو. نہیں، وہ کیونکہ وہ آزاد ہیں، ہم پارٹی ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ آج کے دن کے لیے بلا چھینا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یا زرداری صاحب کا خیال تھا کہ میں شکار کرتا پھروں گا اکیلے، بغیر سائیں کے بکری جیسے شکار ہو جاتی ہے. تو یہ ساری انہوں نے سارے داؤ پیچ لڑا لیے، مزید بھی لڑائیں گے. ابھی 2 مہینے کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ جتنا بھی زور لگا لیں آخر یہ کہانی اوور ہے. اب یہ نہ سمجھیں آپ کی یوں حکومت بن جائے گی اور چل جائے گی، یہ فضول بات ہے. اچھا سر، کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مریم نواز جو ہے نواز شریف کی سیاست کو کھا گئی ہیں؟ دیکھیں مریم نواز نے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کی ہے کہ نواز شریف کو واپس لائی اور دوبارہ سے کھڑا کیا، اور یہ سارا انہی کے وہ کیا دھرا ہے، ورنہ نواز شریف تو کنارہ کر کے جا چکے تھے. جہاں تک ان کی اصل سیاست کو کھانے کی بات ہے، وہ ظاہری بات ہے شہباز شریف کا اپنا کام ہے، اور شہباز شریف نے ان کے سامنے کوئی آپشن نہیں چھوڑی کہ بھائی اپنی ہی سیٹ. شہباز شریف کی سیٹ پہ کیوں نہیں شور؟ بالکل بھی نہیں ہے. کیوں؟ پکی سیٹ ہے جی، کہ وہاں پہ شور کوئی نہیں ہے، کہ وہاں پہ پتہ ہے کہ جی جیتا ہوا ہے نواز شریف، شہباز شریف. تو اس کا مطلب وہ جہاں کھڑا کیا گیا تھا وہ بڑا پلان تھا، اور نواز شریف کو جدھر کھڑا کیا وہ ان پلان تھا.
ظاہری بات ہے، پھر ایسے ہی ہے نا، لاہور کی مین سیٹ جو سا ہے نواز شریف صاحب کھڑے ہوئے ہیں. وہ جان کے مروانے کے لیے کھڑا کیا تھا اور احتیاطی طور پہ جدھر سے پرے سے کھڑا کیا تو وہاں سے ہار گیا اور مین سے جیت گیا. مین سے بھی کیسے جیتے؟ یہ سارا پلان ہے شہباز شریف صاحب اور جو بھی نواز شریف صاحب کو گھیر گھار کے زچ کرنے کا. اور لیکن مریم نہ ٹلی تو مریم نے کم از کم پھر یہ گیم کھیلا کہ میرے ہاتھ صوبہ تو آئے. تو آپ لوگ پوچھا کرتے تھے بھائی اتنا کودے گا تو اس دفعہ چانسز ہیں ان کے بن سکتی ہیں، بلکہ اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتی تھی، کوئی لیڈر بن، کوئی چیئرمین قائمہ کمیٹی یا اس ٹائپ کے کوئی عہدے جو ہوتے ہیں، یا یہ وزیر اعلیٰ بھی میں سمجھتا ہوں وفاق سے تو چھوٹا ہی ہے لیکن پھر بھی عہدہ تو ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مریم سے زیادہ مریم نے تو یہی رجسٹ کرنا تھا. اب جس بندے کے بیٹی سیاست میں اس کا بازو نہ بنے، اور بیٹی نے رول پلے کیا جو کر سکتی تھی، تو اس حساب سے تو اس بیچاری نے اسٹرگل کی ہے اور ایک اچھی اسٹرگل کی ہے. لیکن چچا کی بھی اپنی ایک وہ تھی لیگیسی تھی، اور ود ان دا پارٹی جو ان کے اور نواز شریف صاحب کے سارے حامی بھی ہروا دیے گئے یا جتوا دیے گئے. وہ صرف ان کو جتوایا گیا جو شہباز صاحب کے وہ تھے. تو یہ ساری کہانی جو ہے پھر بھی جتنی بھی ہو جائے آخر اس کا اینڈ 2-3 ماہ میں گرنا ہی ہے. پہلے تو بنتی نہیں، بن گئی تو گرے گی. بننے کو تو تیار ہے، بس بن جائے، بنتی ہے تو بن جائے، لیکن یہ گرنے کو بن رہی ہے. زرداری صاحب اسی لیے کوئی ایسا عہدہ نہیں لے رہے جس میں گرنے کے چانس ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ عدم اعتماد ہے یا کچھ ہے، کل کو ہمارے پریشر پڑے گا، ہم سپیکر بھی نہیں لیتے. خود ہی جانو جو عدالت جانے قومی. آپ کو پتہ لاسٹ ٹائم جب پی ٹی آئی کا معاملہ تھا تو عدالت کا جب میٹر آیا تو قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بھی معاملات فیس کرنے پڑے. تو انہوں نے کہا خود ہی جانو، تم ہی بڑی پارٹی ہو نا، اسپیکر بھی تمہارا ہی حق بنتا ہے، جاؤ موج کرو. وزارتیں بھی ساری تم لو. کیونکہ وزارتوں کا مطلب ہے ملبہ. پہلے بھی 16 مہینے آپ لوگوں کا تھا، اب بھی آپ ہی لو. ہمیں صوبہ مل گیا، بلوچستان میں اسٹیک مل گیا، کچھ پنجاب سے اس دفعہ سیٹیں آ گئی، گورنر سارے ہمارے لگ گئے، چیئرمین ہمارا آ گیا، ہم تو امر ہو گئے. پی ٹی آئی کو ہم نے دفن کر دیا کراچی میں، یہی خطرہ تھا ہمیں، وہ ختم ہو گیا. بس یہی گیم ہے. سر خزانوں کی بات کریں تو شہباز شریف صاحب جو خزانے چھوڑ کے گئے تھے، کیونکہ بیچ میں تو نگران حکومت آئی ہے، وزیر اعظم کے بعد پھر دوبارہ وزیر اعظم، اب وہ کس کو الزام دیں گے کہ جی خزانے تو خالی کر کے گئے تھے، اسی لیے ہم نے مہنگائی کی ہے. دیکھیں یہی تو ساری گیم ہے. زرداری صاحب تو بڑا ڈبل پلے کر رہے ہیں. وہ تو اصل میں تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن پی ٹی آئی بڑی کلیئر ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہماری 80 سیٹیں ہیں تو ہم کیوں کسی کے ساتھ بیٹھنے کی بات کریں. تو یہ بھی کھینچا تانی چلے گی. جتنی کہ نگران حکومت کن کی تھی، محسوس کن کی ہوتی رہی ہے، انہی کی. تو اب بھی انہی کی ہے، پہلے بھی انہی کی تھی، 16 مہینے بھی انہی کی تھی. یہ ہیں، یہ ایک طرف ہے سارا سسٹم اور مشینری اور یہ ساری جماعتیں، اور عوام ایک طرف ہے. اور عوام کا جو رویہ ہے اس کا ریپرزینٹیٹیو ہے عمران خان. بس یہ سارا چکر ہے. سر جی عمران خان صاحب کا ذکر آیا تو آپ بتا بھی دیں جی خان صاحب کے لیے آگے کیا وہ ہے، کوئی اچھی خبر آنے والی ہے؟ دیکھیں عمران خان کے لیے یہ جو 24-25 تاریخ ہے، یہ جو آ رہی ہے، خوشخبری کا دن ہو سکتا ہے، کوئی خوشخبری ملے. اب وہ رہائی کی ہے، وہ کسی ڈیل کی ہے، وہ کسی اور مسئلے مسائل کی، یا ان کے لیے ذاتی کوئی ایسی کوئی خوشی ہے جو ان کے لیے خوشی کا باعث ہو، تو وہ پاسبل ہے. رہائی کا تو یہ ہے کہ میکسیمم حد بتائی ہوئی ہے کہ اپریل ہے، لیکن ہو کبھی بھی سکتے ہیں وہ. خان صاحب اگر باہر آتے ہیں تو کنگ ہوں گے یا کنگ میکر ہوں گے؟ دیکھیں خان صاحب آتے ہیں تو خان صاحب تو کنگ میکر ہیں. اصل میں کنگ تو چھوٹی چیز ہوتا ہے، اور خان صاحب جہاں تک قوم کو کھڑا کر گئے لے گئے، یہ کوئی عام بات تھوڑی. اس پہ آپ کے پورے خطے میں اب کیس سٹڈیز ہوں گی. انڈیا اسٹڈی کرے گا یا آپ کا بنگلہ دیش اسٹڈی کرے گا، سب اسٹڈی، کیونکہ یہ اس خطے کے جرمز کا معاملہ ہے کہ اس قوم کو اس نے کیسے بغیر بینر بغیر اس کے مجبور کیا. تو میں سمجھتا ہوں وہ تو ایک کتابی شخصیت بن گئے ہیں. اور وہ تو اب جو جیسے کہا کرتے تھے کہ کتابوں میں زندہ رہیں گے قائد اعظم سے زیادہ، ہاں جی فیم، تو وہ اس لیول پہ چلے گئے. اب یہ عہدے شہدے ان کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، آئیں جائیں جہاں بھی ہے، قوم اسی کی سن رہی ہے. وزیر اعظم بن کے آرڈر چلانا تھا، وہ ویسے ہی آرڈر کرے. اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. وہ جو آرڈر کرے عوام اسی کی سنتی ہے، اسی کی بات پہ ہے. تو اصل حکومت تو اس کو کہتے ہیں. یعنی کہ خان صاحب اندر بیٹھ کے بھی حکومت ہی کر رہے ہیں.
تو اور کیا ہوتی ہے حکومت سر؟ بغیر بینر کے اگلا ووٹ لے گیا، بغیر جلسوں کے وہ کر گیا، پوری مشینری لگا کے جعلی ووٹ ڈال کے نہیں، اس کو فارم 45 کو تو نہیں کیا جا سکا نا کچھ بھی، 47 کو ہی کیا ہے نا. لیکن اسی لیے مشینیں چلانی پڑ گئی ہیں کہ 45 کی جو ری کاؤنٹنگ کی درخواست آئے تو پیچھے اتنی دیر میں جعلی ووٹ تو تیار کر لو. سر یہ جو کیسز چل رہے ہیں اب الیکشن کے، جو دھاندلی کے، اور ان کا نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ دیکھیں یہ آتی رہیں گی سیٹیں قسطوں میں ان کے پاس، سلو بڑی زور لگا کے سیٹیں آتی رہیں گی ان کے پاس، اور یہ لگے گا اپریل میں خان صاحب سیدھے ہو جائیں گے. بالکل سیدھے مطلب کافی حد تک ان کی سیٹیں اور بارگین پوزیشن بھی سٹرونگ ہو چکی ہوگی، اور دوسرے بھی کہیں گے کہ اچھا بھائی تیرے سے تو ہم بس ہو گئی ہماری، اب تو ہی آ جا. دیکھیں جی کس سے بس ہوتی ہے اور کس سے بس نہیں ہوتی. اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا 24 فروری جو سا آنے والا ہے 2 دن بعد، بلکہ کل 24 فروری کو خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر ہے. دیکھتے ہیں جی کیا خبر ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.